Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معذرت کہ میں نے 10 سٹارٹ کر دیا تھا رائٹ آن ٹائم لیکن میوٹ پہ تھا تو آئی ایم ریپیٹنگ ایوری تھنگ اگین اینڈ اسٹارٹنگ دا ہول درس اگین مے بی بیکاز آف others have not joined, maybe there is khair in it, so Allah made it delay like this on its own. Last time ہم نے کیا تھا, now we going straight into our topic. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی. ہم نے اس کے 31 پارٹ کر لیے ہیں, آج 32واں پارٹ یعنی 32nd پارٹ کریں گے. اب تک جو ہم نے کیا اسراء والمعراج کا, تو ہم نے اسراء اور معراج کی پوری ڈیٹیلز ہو گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسراء اور معراج کے کیا فوائد ہیں, کیا فضیلتیں ہیں, کیا اہمیت ہے, اور اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. اس میں پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ کیوں لے جایا گیا, یہ ساری جرنی ان سے کیوں کرائی گئی, اس میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا لیسنز ہیں ہمارے لیے. آج ہم صرف وہ فائدے کریں گے. میں نے ان فائدوں کی جو پوائنٹس بنائے ہیں, بینیفٹس from Isra and Miraj, 22 benefits. If I'm able to cover these 22 benefits today, that would be our lesson today, because it's very, very important that we go through what was important about Isra wal Miraj. دیکھیں, اس کی تو تاریخ بھی ابھی تک معین نہیں ہے, پکا کسی کو نہیں پتا کہ اسرا اور معراج کب ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جاتے وقت کن کن سے ملے, کیا ہوا, سدرۃ المنتہا تک وہ کیوں گئے, انہیں کیوں یہ سب کچھ دکھایا گیا. اور یہ بھی جو بات بار بار میں نے آپ کو بتائی کہ کچھ علماء میں یا کچھ لوگوں میں یہ بات آتی جاتی ہے کہ خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فزیکلی گئے تھے یا کہ وہ ایک خواب تھا, کیونکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرم میں سو رہا تھا, جب میں اٹھا تو مجھے اس طرح سے اٹھایا گیا, یہاں سے اسراء لے جایا گیا, وہاں سے میں معراج گیا, اور جب میں واپس آیا تو جب میں واپس سو گیا اور میں اٹھا تو حتیم میں تھا. تو لوگ کہتے ہیں وہ سوئے تھے اور پھر وہ اٹھے تھے اور باقی سب کچھ خواب میں تھا, لیکن فزیکلی سب کچھ ہوا ہے. اور اس کا پروف میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, ریپیٹ کر رہی ہوں, کہ اس کا ایک پروف یہ ہے کہ جو کاروان ان کو رستے میں ملا, انہوں نے پہچانا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں. انہوں نے ان قریش کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا, اور انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہمارا اونٹ کھو گیا, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اسی لیے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں, ہمارا ایک اونٹ کھو گیا, ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک کاروان تو یہ تھا. اور اس کاروان کے لیے تو ابو جہل بارڈر تک جا کر ویٹ کرتا رہا, کیونکہ اس نے کہا کہ اگر تم نے وہ کاروان فلاں پوائنٹ پر دیکھا تھا تو وہ ابھی پہنچتے ہوں گے. تو وہ جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو گیا کہ میں مکے کے جیسے وہ انٹر ہوں گے میں ان سے پوچھ لوں گا, اس سے پہلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور وہ انہیں کوئی انفلوئنس کر دیں اور ان کا کوئی جواب بدل دیں, میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا وہ ان کا اونٹ کھویا تھا. اور ایسے ہی ہوا, وہ ان سے ملا, ان سے اس نے اس بات کی تجدید کر دی. پھر ایک اور کاروان ان کو جو ملا تھا, جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا رک کر کہ آپ کے پاس پانی ہے, مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے, اور انہوں نے کہا ہاں یہ کامن پانی ہے سب کے لیے, آپ بھی پئیں, اور انہوں نے ان کے پاس پانی پیا تھا. انہوں نے کہا وہ کاروان بھی ابھی پہنچے گا, آپ ان سے پوچھنا کہ میں ان سے ملا تھا کہ نہیں, اور مجھے انہوں نے پانی آفر کیا تھا. یہ دو پروف ہیں کہ وہ فزیکلی he was in that journey. It was not a dream. Otherwise he would not have met these people. اب ہم آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف. یہ 22 points I'm going to cover today. اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ about Isra and Miraj, it's in Quran. ٹھیک ہے, اگر ایک تو یہ کہ قرآن میں مینشن ہے, سورہ اسراء ہے, 2 پیج اس پر
آف کورس بیت المقدس پہ ہیں. ایک لائن ہے شروع کی اباؤٹ اسرا, بٹ وی ہیو سورہ قدر آلسو اینڈ سورہ نجم جس میں بہت اس کا تذکرہ ہے. تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جرنی کے بارے میں بتایا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں جو ان کا ایکسپیرئنس تھا وہ بتایا. پھر لوگوں نے ان سے پوچھا, انہوں نے ان کے جوابات دیے. تو قرآن اور سننا اس کی یعنی تشدید کرتی ہے. اگر کوئی شخص اسرا اور معراج پر بلیو نہیں کرتا تو وہ کفر کر رہا ہے. اور کفر کا مطلب یہ نہیں آپ کافر ہیں. کفر جسٹ مینس کسی چیز کا انکار کرنا, denying something. So those who deny about the journey of Isra wal Miraj, they are actually denying Quran and Sunnah because it is mentioned in Quran and Sunnah. جب آپ کوئی ایسی چیز جو قرآن اور سنت میں سے ہمیں ملتی ہو, کوئی انفارمیشن, اور آپ اس کا انکار کر دیں تو آپ نے قرآن اور سنت کا انکار کیا. یہ یاد رکھیں. تو معراج is one of them. Isra and Miraj is one of them. So that was the first point. Point number 2. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسرا اور معراج کی جو معجزہ دکھایا, کیوں دکھایا؟ ان کو کمفرٹ دینے کے لیے. یاد رکھیں کہ ناٹ جسٹ, آپ کو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا, ٹو کمفرٹ ہم آفٹر واٹ ہی وینٹ تھرو ان طائف. جو تکلیف سے وہ گزرے تھے, جو لیٹ ڈاؤن سے وہ گزرے تھے, جو ذلت سے وہ گزرے تھے, کتنی ان کو تکلیف پہنچی تھی, زخمی الگ ہوئے تھے, یعنی دل بھی زخمی تھا, روح بھی زخمی تھی, جسم بھی زخمی تھا, پھر بھی وہ اللہ کے آگے جھک رہے تھے, اللہ پر توکل کر رہے تھے اور اللہ سے ہی مانگ رہے تھے. تو اس کے لیے آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے اس کی دعا بھی بتائی تھی, اور ماشاءاللہ نازدہ نے گروپ میں پوسٹ بھی کی دعا اس کی. It's one of the most beautiful duas, most comprehensive duas for a hurt heart, for a broken heart. سبحان اللہ. لیکن جب دل ٹوٹتا ہے, جب تکلیف ایسی والی آتی ہے, تو اللہ راحت بھی اتنی بڑی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو دیا to strengthen his ایمان, ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. مت سوچو کہ آج تمہیں ٹھوکر لگی ہے, لوگوں نے تمہیں اٹھا کے پھینک دیا ہے, پتھر مارے ہیں, زخمی کیا ہے, تمہیں برا بھلا بولا, تمہیں پاگل بولا ہے, تمہیں گندی باتیں کہی ہیں, تمہیں بری طرح سے ٹریٹ کیا ہے, لیکن اللہ تمہیں ایلیویٹ کرے گا, اللہ تمہیں عزت دے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو دنیا میں تمہارے اپنے لوگ تمہیں اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن پہچانو اللہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہے. تو اللہ will elevate you. How he elevated رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اوکے. ریممبر سیم تھنگ گوز فار موسیٰ علیہ السلام. یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کے لیے اس طرح کے ایلیویشنز دیے ہیں. میں چھوٹی سی مثالیں دوں گی. موسیٰ علیہ السلام کو, جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میریکل دیا تھا, کب دیا تھا؟ یاد کریں کب دیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام بھاگ آئے تھے فرعون کے اور فرعونیوں کے ڈر سے, کیونکہ ایک بندہ مارا گیا تھا ان سے, وہ ڈر کے بھاگ گئے تھے. جب وہ بھاگ گئے اور جب وہ ڈیسائیڈ کیا انہوں نے کہ میں اب جاتا ہوں, کہ ان کو ماں کی یاد آ رہی تھی, اور انہوں نے کہا میں اپنی ماں سے اور اپنے بھائی سے ملنے جانا چاہتا ہوں واپس. اور جب وہ نکلے اور وہ ریگستان سے گزر رہے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو یہ لکڑی ہے عصا, اس کو پھینکو, اور وہ دیکھو کیا بن جاتا ہے, اور تم اپنا ہاتھ نکالو, دیکھو تمہارا ہاتھ چمکے گا. کیوں بتایا یہ؟ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دے رہا تھا میریکلز ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. کیا اتنا تم لیٹ ڈاؤن ہو گئے اپنے لوگوں سے ہی, تمہیں نکال دیا گیا اور تم باہر اتنے عرصے رہے ہو, اب دیکھو میں تمہیں کہاں پہنچا رہا ہوں, تمہیں نبوت دے رہا ہوں, تمہیں ایک ٹاسک دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد
And then of course he was asked to go and give a message to Firaun. देखें जिस फिरौन से वो डर के निकले थे, अल्लाह ताला ने उनको इतना मजबूत कर दिया, उनके ईमान को इतना मजबूत कर दिया कि उनको कहा जाओ जाके तुम फिरौन को ये पैगाम पहुंचा दो. तब उन्हें डर नहीं लगा फिरौन मुझे पकड़ के बंद कर देगा, मारेगा. ये कॉन्फिडेंस देने के लिए पहले उनको मिरेकल दिए गए ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, फिर वो जाएं और फिरौन से बात करें. सेम वे टू स्ट्रेंथन द ईमान, हाउ व्हेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि मुझे तेरी माइट और मैजेस्टी पर कोई डाउट नहीं कि तू खालिक है, तू मालिक है, तूने जिंदगी दी है, तू मौत देगा और तू दोबारा हमें जिंदा भी करेगा, पूरा यकीन है मुझे इस बात पर. पर कभी कभी इंसान का दिमाग है, छोटा सा दिमाग है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, पर मुझे दिखा कि कैसे तू एक जानदार जब मर जाता है उसको दोबारा जिंदगी कैसे आएगी, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ. नॉट दैट आई हैव एनी डाउट दैट यू कैन डू इट, बट क्यूरियोसिटी है मेरी. आई जस्ट वांट टू नो हाउ. सो ही सेड ओके. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ठीक है, तुमको ये तसल्ली चाहिए ना, कंफर्ट के लिए चाहिए ना, जाओ तुम एक बर्ड ले लो, उसके 4 टुकड़े कर दो काट के और उसको 4 चोटियों पर छोड़ दो और तुम बीच में खड़े हो जाओ और फिर तुम उस आवाज दो उस बर्ड को और वो उड़ कर आएगा तुम्हारे पास एक होकर. इस तरह मैं जानदार को जान लेता भी हूँ और जान देता भी हूँ, और इस तरह मैं मरने के बाद वापस खड़ा करूंगा. This was to strengthen his iman and to comfort him. All this happened also when Ibrahim alayhis salam was being tested. And Ibrahim alayhis salam was also tested very severely. जिनको 100 साल के बाद एक बेटा हुआ और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जाओ अपने बेटे और उस औरत को जिससे तुम्हें बेटा हुआ है उसको और उसकी माँ को जाके एक रेगिस्तान में छोड़ दो जहां ना खाना है, ना पानी है, ना दाना है, ना इंसान है, ना जानवर है, ना पौधा है, तुम छोड़ो. और सोचे एक बाप को कितना उसको फील हुआ होगा. औलाद देखी पहली बार, वो भी बेटा देखा, और फिर उसको ऐसे रेगिस्तान में उस माँ के साथ छोड़कर पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कहीं नियत बदल जाए, कहीं मेरा जो अल्लाह ने टास्क दिया है उसमें कोई जात शामिल ना हो जाए. आई हैव टू जस्ट लीव एंड आई हैव टू जस्ट वॉक अवे. बाकी अल्लाह देखेगा क्योंकि उसने हुक्म दिया है. इट्स अपॉन हिम, इट्स नॉट अपॉन यू एनीमोर. All these tests Ibrahim alayhis salam went through. So Allah subhanahu wa ta'ala gave him these kind of miracles to strengthen his iman. Number 3, third point is कि ये particular thing, the trip of Isra and Miraj was a very special gift for from Allah subhanahu wa ta'ala to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये एक बहुत ही खास तोहफा था जो और किसी नबी को अल्लाह ने नहीं दिया, सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया. कि उनको इनवाइट किया उनकी लाइफ टाइम में कि आकर मुझसे मिलो, और उसका इंतजाम किया कैसे आके मिलो. उनको भी लगे कि उन्होंने सफर किया है, ट्रैवल कर रहे हैं. इट्स अ जर्नी टू गो एंड मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. एंड इट्स नॉट दैट ही जस्ट वेंट flying and just reached Allah subhanahu wa ta'ala and met him. No, he had to go through the marahil. एक एक मरहला था, एक एक स्काई, जो समावात हैं 7 आसमान, उनसे एक एक आसमान से गुजरना था क्योंकि अल्लाह उनको दिखाना चाहता था कितने आसमान हैं. Everything Allah wanted to show him in detail. Why? Because it was a gift for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a very very special gift. अच्छा, fourth point, this gift, abhi maine aapko bata diya that it was a gift. Now this gift occurs at the time of when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is hit very badly, at the time of sadness, at this time when he was on the lowest of the low. At the time when he was lowest of the low. ये गिफ्ट कब हुआ? जब
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے ٹھوکر ملی, ہر جگہ سے دھکا ملا, ہر جگہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ ملا, ذلت اور پریشانی ملی, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل گئے, ایک شہر سے دوسرے شہر گئے, وہاں ناکامی ملی, اور پھر اس پر سے زخمی بھی ہوئے. تو ہی از آن دا لوئسٹ آف دا لو. ایسے ٹائم میں ایسے لگتا ہے نا ہم لوگوں کو کہ ہمارا کوئی بھی نہیں, سب نے پٹک دیا. اکثر ایسے خیالات ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں, میرے ماں باپ نہیں ہیں یا جو بھی, یا وہ سپورٹیو نہیں ہے, یا میرے بہن بھائی میرے اگینسٹ ہو گئے, یا میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا, میرے بچوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا, مجھے سب نے چھوڑ دیا, گھر سے بھی نکال دیا, شہر سے بھی نکال دیا, میں کہاں جاؤں گی. کبھی ایسے خیال آتا ہے نا, اس وقت یہ بات یاد رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا, ان کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا, سب اپنوں نے منہ پھرا لیا تھا, اور جن کے پاس وہ اپروچ کر رہے تھے وہ بری طرح سے ان کو ٹریٹ کر رہے تھے. ایسے ٹائم میں جب انہوں نے یہ سب کچھ سہل لیا, سب کچھ برداشت کر لیا, اس سہنتا کو دیکھ کر, اس برداشت کو دیکھ کر, اس صبر کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا. Then when Allah gives you the reward for the sabr, remember, the greater the calamity, the greater the reward. And wait for that. Look for that. It will come through. اگر اللہ آپ کو گزارتا ہے کسی آگ میں سے تو آگے جا کے سونا بنا کے نکالے گا, آپ کو کچرا نہیں بنائے گا آپ کو. بس آپ کے صبر کی ضرورت ہے, مگر شرط یہی ہے کہ جس چیزوں سے آپ گزر رہے ہیں اس کو سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, اور گزر جائیں, اور اس سے زیادہ کچھ مت سوچیں. اور remember, the lowest of the low you fall in dunya, the highest of the high, the reward will get for you. جتنا آپ کو نیچے کوئی کچلے گا, آپ کو پیروں میں دبائے گا, آپ کو ذلیل کرے گا, انسلٹ کرے گا, آپ کو لگے گا میں کچھ نہیں ہوں, کچرا ہوں, میں کل جا کے جمپ لگا لوں, میری تو زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے جینے کا, یہ وہ جو بھی, اس کے بعد you get the highest of the highest rewards. So remember, the lowest of the low you fall in this life of yours, the highest would be the reward. It will keep rising higher. The more you're crushed in dunya, the more you will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Number 5, the 5th point. ابن کثیر رحم اللہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں, اگر کسی نارمل ہم جیسے کوئی بھی انسان ان سب چیزوں سے گزرتا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, he's talking about اسراء والمعراج, ٹھیک ہے. If somebody takes me flying high, seeing all these things, you know how we are zapped completely. It's not just amazement. سر چکرا جائے انسان کا, یہ کیا ہو رہا ہے, میں کس دنیا میں آ گیا ہوں, یہ سب کیا ہے. سوچیں آپ, آسمان در آسمان, انبیاء سے ملنا, فرشتوں کو دیکھنا, اور جبریل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنا, جنت اور جہنم کا نظارہ کرنا, اور پھر سدرۃ المنتہا دیکھنا, اللہ کے عرش اس کا حجاب دیکھنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا ان کو, ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کتنا بھی انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ ہو, وہ ان چیزوں کو دیکھ کے پگلا جائے گا, پاگل سا ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم absorbed everything. Allah gave him that capacity to absorb everything. He didn't question anything. Can it be true? Is it really happening? He knew it's happening because Allah can make anything happen. That faith should be there. کبھی نہیں سوچے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں. کسی کی ڈیورس ہوئی تو کسی نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے ڈیورس, اتنی اچھی فیملی تھی, اتنے ریلیجیس لوگ تھے, کیسے ہوئی ڈیورس. کمال کی بات ہے. You think
that the best of people don't get affected? Anything can happen and there is a reason behind it. कैसे हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर पैगंबर जाकर अपनी नए बॉर्न बच्चे के साथ औरत को छोड़ आया रेगिस्तान में? क्यों क्वेश्चन नहीं करते आप लोग? हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ? अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे क्या भलाइयां थी वो उस वक्त नजर नहीं आई ना. उस वक्त तो यही नजर आया, लुक एट दिस, किस हालत में मरियम को छोड़ा है और किस हालत में हाजर को छोड़ा है. और हाजर का हाल देखिए, उसके सीने में दूध खत्म हो रहा है क्योंकि उसके अपने पास कुछ खाना पानी नहीं रहा और बच्चा बिलक रहा है, रो रहा है. So what does it look like? Allah is torturing them. और अल्लाह टॉर्चर्ड इब्राहिम अलैहिस्सलाम. नाऊज़ु बिल्लाह. कितनी बड़ी हिकमत थी अल्लाह की. किसी ने वो विजडम देखा? आज तक we are now running between Safa and Marwa to follow Hajar's efforts. Can you imagine? It was for a lifelong reward. Lifelong reward. जब तक दुनिया है और जब तक हज उम्रा हो रहा है, सफा और मरवा के बीच में लोग भागेंगे हाजर की तरफ. मगर स्टोरी सुनाकर लगता है कि बड़ा टॉर्चर हुआ ना, कितनी नाइंसाफी हुई. बेचारी ने बच्चा जना और बच्चे के साथ उनको रेगिस्तान में छोड़ दिया. हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती. छोटे से ब्रेन है हमारे, मखलूक है हम अल्लाह की, उतने ही समझ सकते हैं जितना हमारा दिमाग घूमता है. मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो नजर, वो बसीरत दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि he was able to absorb everything. He did not question anything. कि why? He just asked, ये लोगों के तांबे के नाखून क्यों हैं और ये लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते थे कि ये कौन लोग हैं, उनका क्या माजरा है और उनको ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है. उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा ऐसे क्यों, नहीं. ओके, सो दिस इज द पनिशमेंट. Oh, it is for this reason. Fine. That's it. He just saw. Even when he was shown कि अबू तालिब को, he said ये तुम्हारे चचा हैं जिनको सबसे मिनिमम सजा मिल रही है, जो उनका ब्रेन बॉयल होकर उड़ रहा है और उनके सिर्फ पैरों के नीचे सिर्फ शोले रखे हैं आग के. उनको आग में डाला नहीं है पूरी तरह से, बिकॉज ही लुक्ड आफ्टर यू. उस रहमत की वजह से ही इज द मैन हु गॉट द लीस्ट पनिशमेंट ऑफ द हेल. वो भी दिखाया. ठीक है, he didn't question क्यों, माफ क्यों नहीं कर दिया अबू तालिब. he has no right to question it. he is just absorbing it. सब कुछ देखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके लिए अल्लाह ताला प्रेज्ड है. आपको पता है अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि अगर मैंने ये कुरान ऑफर किया था पहाड़ों को, पहाड़ जो हैं they are the most मजबूत, they are like paperweights on earth. उन्होंने इस अर्थ को रोका हुआ, थामा हुआ है. पहाड़ें कैसी होती हैं आपने देखा ना, हम कहते हैं पहाड़ की तरह वो आदमी था, पहाड़ की तरह वो खड़ा हो गया, पहाड़ की तरह वो चल के आ गया. पहाड़ इज समथिंग रियली रॉक सॉलिड, इट्स ग्राउंडेड. ठीक है, और आप देख रहे हैं कि लोग पहाड़ों पे चढ़ने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने टूट तोड़ फोड़ के आते हैं अपने आप को. लेकिन इट्स अ थ्रिल बिकॉज इट्स लाइक कॉन्करिंग अ माउंटेन. उस माउंटेन को जिसको इंसान कॉन्कर करने के लिए इतनी तगोदो करता है, तकलीफ उठाता है, उस माउंटेन को अल्लाह ताला ने कुरान ऑफर किया था कि ये कुरान मैं तुम पर नाजिल करता हूं. तो माउंटेन्स ने कहा था हम नहीं ताब ला सकेंगे, हम ये बोझ नहीं उठा सकेंगे, कुरान का इस इल्म का बोझ हम नहीं उठा सकेंगे. माउंटेन्स ने रिफ्यूज कर दिया और अल्लाह ताला ने इंसान को दिया. सो वी आर stronger than the mountains. We said we will accept it. हमने एक्सेप्ट किया. ठीक है, तो अल्लाह ताला जब बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करेज को, उनकी बसारत को, उनके एब्जॉर्बिंग को, कितने मैच्योरिटी और विजडम से उन्होंने सारा नज़ारा हैंडल किया, डील किया. He did not panic. He did not started shivering with fear. He did not get confused. He was just watching, absorbing everything, taking as it was shown, taking as it was given.
without questioning. ٹھیک ہے. اور یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابن کثیر وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اور آدمی ہوتا تو پاگل ہو جاتا دیکھ کر کہ میں یہ باتیں سماؤں گا کیسے اپنے اندر اور بتاؤں گا کیسے کسی کو, اور کوئی کیوں مجھے مان لے گا. ٹھیک ہے. یہ سب دیکھ کر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایون قرآن میں تعریف کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیا ہے مازل بسرو وما طغا, کیسے اس نے دیکھا اور کسی چیز کو کوشچن نہیں کیا, اور جو کچھ دیکھتا گیا سب اندر اپنے سماتا گیا. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے جو وہ دیکھ رہے کس طرح انہوں نے ڈیل کیا اس نظارے سے. ٹھیک ہے. اس میں ایک پوائنٹ تو یہ تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ پریز کر رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے دیکھا, کس طرح انہوں نے سب کچھ سمایا اپنے اندر, جو بھی نظارہ تھا, جو بھی میسج تھا ان کو دیا جا رہا تھا. دوسری پوائنٹ اسی کے اندر, سو اٹ از لائک دا ففتھ پوائنٹ از لائک اے اینڈ بی. تو اے میں نے آپ کو بتا دیا, بی what took place between رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and اللہ سبحانہ وتعالی in the conversation. وہ جو میٹنگ تھی ان کی بہت پرائیویٹ سیکرٹ میٹنگ. ٹھیک ہے. یہ میٹنگ اللہ سبحانہ وتعالی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکرٹ میٹنگ تھی. اتنی ٹاپ سیکرٹ تھی, اس میں سے کیا انسانوں تک امت تک پہنچانا تھا انہیں بتا دیا گیا, which is like نماز. نماز کا سلسلہ ہے, تمہاری امت کو دیا جا رہا ہے, یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, یہ ان کو obligatory ہے ان کے اوپر. یہ جا کر اپنی امت کو بتا دو کہ انہوں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور یہ ان پر کمپلسری ہے, فرض کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے سوائے نماز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا کہ اور کیا بات ہوئی. تو کیا صرف نماز کی بات ہوئی ہوگی؟ نہیں, بہت سی بات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ معراج میں, پر وہ ساری سیکرٹ اپنے دل میں رکھتے تھے. ان کو صرف اتنا بتایا تھا امت تک یہ کنوے کرنا, باقی صرف تمہارے لیے. So whatever took place between Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he kept in his heart till he lived. The only way he conveyed to us that there was more. اب آپ سوچتے ہوں گے نا کیا پتا اور کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہوگی. تو اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے اپنے صحابہ سے کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. کیا مطلب, کیا جانتے تھے, کہاں سے جانتے تھے؟ صرف ایک ہی بار ایسا ہوا کہ وہ معراج پہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت ہوئی ہے اور ان کو کیا جانکاری دی گئی, ان کی نالج میں کیا ہے, اور ان کو کیا کہا کہ یہ سب ہے پر تمہیں اپنے تک رکھنا ہے. دس از ناٹ ٹو بی کنوے, دس از فار یور نالج, فار یو ٹو نو, اینڈ دین یو ہیو ٹو وارن یور پیپل ہاؤ یو وانٹ ٹو وارن دیم, بٹ دس از فار یو. دیٹ مینس یو کانٹ break the secret, you cannot tell anybody. اور آپ کو پتہ ہے انسانوں میں ویکنس کیا ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسی چیز پتہ چل جائے تو مجھے کسی کو بتانا ہے, نہیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا ایسے, we call them پیٹ کے ہلکے. They can't keep secrets. You tell them, the next day you will hear it with somebody else. And each time they will tell کسی کو بتانا ہے secret. And everybody will know the secret. That's why he was given the title of Amin, Amanat Dar. Secret بھی ایک امانت ہوتی ہے. And how he kept that secret. ٹھیک ہے. It's very difficult. So ابن کثیر یہ بتا رہے ہیں, یہ 2 points بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک آدمی اتنا کچھ دیکھ کر اس کو سارا ایبزارب کر لے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اور ان کو کیا پتا تھا اور وہ بھی وہ ایبزارب کر کے آئے اور کبھی کسی کو نہیں پتا. صرف اتنا کہا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو گے کم اور تم رو گے زیادہ. اور ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ تک کہا
کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم اپنے بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے ریگستان میں نکل جاؤ صرف اللہ کی عبادت کے لیے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھو. کیا جانتے تھے جو انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں, کیونکہ وہ کچھ جانتے تھے. تو وہ کچھ جانکاری ان کو وہاں سے ملی تھی, which he kept it with himself. ٹھیک ہے. نمبر 6 پوائنٹ, معراج اور اسرا کے اس سٹوری میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا ثبوت ملتا ہے. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر یہ کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بس ان کی ایسی روحانی طاقت تھی کہ وہ آتے ہیں جاتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم was بشر, he was بنی بشر. اور آپ کو پتہ ہے سورہ اعراف میں بھی آخری آیت میں یہ ہوتا ہے انا بشر مثلکم یوحی الیہ, میں ایک بنی بشر ہوں, ایک انسان ہوں, بس فرق میرے اور تم میں اتنا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. So there are some certain special توفیق اللہ نے مجھے دے رکھی ہے. other than that I am a human being like you. مجھے بخار بھی ہوتا ہے, سر میں درد بھی ہوتا ہے, چوٹ بھی لگتی ہے, خون بھی نکلتا ہے, دل بھی دکھتا ہے, روتا بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں میں جانتا ہوں اور کچھ چیزیں میں نہیں جانتا. جب وہ بیچارے کوئی چیز نہیں جانتے تھے نا تو پوچھتے تھے کہ یہ کیسے کرتے ہیں, یا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کون سی جگہ زیادہ زرخیز ہے جہاں پہ کھجور کے درخت لگانے چاہیے. اگر وہ ایسے تھے جن کو غیبانہ سب کچھ پتا تھا تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کہاں کھجور آئے گا کہاں نہیں, لیکن ان کو کاشتکاری کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا. تو وہ ایگریکلچرسٹ نہیں تھے نا. تو جب وہ زمینداروں کے پاس جاتے تھے جن کے باغات تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ کون سی زمین زرخیز ہے, کہاں لگانا چاہیے کھجور کی درخت. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتا تھا تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا. ان کو کیوں نہیں پتا تھا کہ کہاں کھجور نکلیں گے اور کہاں نہیں نکلیں گے, لیکن ان کو نہیں پتا. تو یہاں اس پوائنٹ میں 6 پوائنٹ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو that this shows the humanity of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی انسانیت, ان کی اینزائٹی, ان کی امیزمنٹ, ان کی پریشانی, ان کا یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران ہو جانا, یہ ان کے انسان ہونے کی علامت ہے نا. انہوں نے نہیں کہا ہاں یہ تو مجھے پتا ہے ایسا ہی ہونا تھا, یہ تو سب مجھے پہلے سے علم تھا. نہیں, it was all so new and so mesmerizing for him, but he was just looking, listening, absorbing, asking questions about it, like how, what, where. He wants to know for knowledge. ٹھیک ہے. And also he was courageous because of what he faced, and also when he would get worried, but he would not get embarrassed, okay, to tell that he has these weaknesses. He was never embarrassed. He was not embarrassed to say نہیں مجھے تو کبھی دکھ ہوا ہی نہیں. انہوں نے کہا میرے لیے سب سے زیادہ ٹف دن وہ دن تھا جب طائف والوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا. So he remembered, right? So sometimes you go through emotional breakdowns and you remember. It reminds you of what could be really severe and bad. So you remember. Okay? Okay, and دوسری چیز آپ کو یہ بتانا ہے, he was not embarrassed or worried کہ اب جب میں جا کے یہ معراج کی بات لوگوں سے کہوں گا تو یہ لوگ میری مذاق تو نہیں اڑائیں گے, ہنسی تو نہیں بنائیں گے, کھلی بنا دیں گے میری, یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. اس زمانے میں تو جہاز بھی نہیں تھے, راکٹ بھی نہیں تھے بھائی, ڈرونز بھی نہیں تھے, اس طرح کے سیٹلائٹس نہیں تھے کہ ہم سوچیں کہ کوئی جا بھی سکتا ہے ادھر سے ادھر تک, کوئی دنیا کا چکر لگا سکتا ہے اوپر سے. اب تو ڈرونز ہیں, ہمیں تو عقل آ گئی, اب تو ہمیں دکھتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. لوگ چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں, مارس پہ جانے کی بات کر رہے ہیں, تو یو نو there are things possible now in our times. It's not difficult. Think about that time. گاڑی نہیں تھا, موٹر نہیں تھی, تو کہاں سے ادھر سے ادھر جانے کے لیے تو صرف جانور تھے.
उस वक्त कोई कह रहा है कि वो उड़ के चला गया, तो कैसे लोग बिलीव करेंगे, हंसेंगे नहीं, मजाक कर रहे हो तुम, क्या कह रहे हो तुम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्बेरस नहीं फील करते थे, जो मैसेज है जैसा है वैसा देते थे. What it teaches us, what's the benefit of knowing this information? We don't modify, we convey as it is. To please or appease people, you don't try to, soften the message. You're not supposed to. ठीक है, याद रखें इस बात. Even if you're embarrassed, you cannot change anything and just convey the way it is. आपको एक्सेप्ट करना है आप करें, आपको नहीं एक्सेप्ट करना आप मत एक्सेप्ट करें, लेकिन मैं मैसेज नहीं बदलूंगी. मैसेज यही है, there is Jahannam and there is Jannah. I'm not going to make it easy for you in any way because it was not given to me to make it easy for you in such ways. जो है वो है. अब आपको समझ में आता है समझे, नहीं समझ में आता है छोड़ दें. अगर आपको उस पर हंसना है आप हंस लें, मैं एम्बेरस नहीं फील करूंगी. यहाँ तो लोग इतना एम्बेरस फील करते हैं. अब तो वो गुजर गई मेरी दोस्त, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे और उसके गुनाहों को माफ कर दे, आमीन. शी हैड मैनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स. तो जब वो उनके घर जाती तो उसको बहुत एम्बेरसमेंट लगता कि सब बैठकर मूवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं या जो भी, मैं उठ के नमाज पढ़ने कैसे चली जाऊं. फिर वो ये भी कहती कि मैं कैसे नमाज पढ़ूं, वहां उनके बुत रखे हुए हैं. यू डोंट वरी अबाउट इट. तुम्हारी नमाज का टाइम है, उठो और नमाज पढ़ो. Whatever the situation is, Allah knows you are in a place where you don't have the right atmosphere or situation is such, but you're not missing your prayer. Prayer की importance महराज की अंदर इतनी ज्यादा दे दी, उस पर आप ये सोचेंगे आप embarrassed feel करते हैं. So there were many times she wouldn't pray. Okay, and believe me, one does not have to feel embarrassed these days. मैं बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बहुत मीटिंग्स होती हैं हमारी, और अक्सर मीटिंग्स हमारी क्लैश होती है मेरे मगरिब के टाइम से, बिकॉज ये मीटिंग स्टार्ट होती हैं एग्जैक्टली अराउंड 5:30, 5 और 7 o'clock तक चलती हैं. बीच में मेरे मगरिब का टाइम आ जाता है. एंड ऑब्वियसली मे बी आई एम दी ओनली मुस्लिम इन दैट प्लेस. मैं खामोशी से उठती हूँ और जाकर नमाज पढ़ती हूँ दूसरे कमरे में, और वापस आके चुप करके बैठ जाती हूँ. Nobody is going to question me, तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी. And whatever is missed, it cannot be more than my namaz. Can it be? Can it be more benefiting than my namaz? मैं उस अल्लाह के आगे ना झुकूं ये सोचकर कि ये मिस ना हो जाए, ये कॉन्सेप्ट मैं मिस ना कर लूं. अल्लाह वो कॉन्सेप्ट मुझे समझा देगा, कहीं और से मुझे मिल जाएगा. बाद में मैं पूछूंगी what did I miss? What would I do if I needed to go to the toilet? Won't I go? टॉयलेट के लिए जाऊंगी ना. तो व्हाई डू वी थिंक कि दुनिया मिस ना हो जाए मुझसे, बस मैं दुनिया मिस ना कर लूं, ये फन मिस ना हो जाए, वो फन मिस ना हो जाए. लोग ऑफिसों में नमाज के लिए नहीं उठते हैं कि काम छोड़ के मैं कैसे नमाज के लिए उठूं. खाने के लिए उठते हैं, कॉफी ब्रेक लेते हैं, बाथरूम ब्रेक लेते हैं, मेकअप ब्रेक लेते हैं, नमाज ब्रेक के लिए बहाना करते हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज नमाज, ये बता रही हूँ. So we should sell the product, not modify it. Convey the way it is given. Don't change, don't distort. Even if you are embarrassed, even if people laugh at you, even if you think they are not thinking good of you, forget it. You just do what is right. ठीक है. जैसे किसी ने मुझे कहा, क्योंकि आपको पता है मैं शादियों के दर्स देती रहती हूँ, तो अक्सर शादियों में दर्स दिए हैं. तो जब किसी जगह शादी का दर्स हो रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा जरा हैप्पी दर्स देना. There is every dars is a happy dars for me. If I am reminded of death and afterlife, it's a happy dars for me. But because I got reminded today, I can control my life today. It will be a sad dars if nobody reminded me anything. उस दर्स से मैं उठूं जिससे मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया. That's a sad dars.
کہ درس بھی سنا and I didn't earn anything, I didn't learn anything. تو کیا فائدہ؟ مجھے فائدہ تو نہیں ہوا نا. تو اٹس ناٹ اے ہیپی درس. بٹ ہمارے یہاں ہیپینس کا معنی فرق ہو جاتا ہے. اس لیے تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ہم کو اس معراج اور اسراء کے سبق سے ملتا ہے. جو ہوا جیسا ہوا ویسے بتاؤ, ڈسٹورٹ مت کرو, ماڈیفائی مت کرو, لوگوں کو قبولوانے کے لیے گرو مت. نو نیڈ. نہیں سمجھ آ رہا ان کی چھوڑ دو, بٹ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں اس پوائنٹ پر, یہ 6 پوائنٹ پر اگر ٹائم رہا تو اینڈ میں آپ کو ایک میرا پرسنل قصہ سناؤں گی which is a lesson, okay, which is throughout اس معراج کی جب میں یہ پوائنٹس بنا رہی تھی نا, throughout I was thinking of that incident. تو وہ انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گی, اور اس انسیڈنٹ کے وٹنسز ہیں ہمارے گروپ میں who can endorse that this happened. Okay, there are eye witnesses to that. تو میں آپ کو اینڈ میں سناؤں گی. پہلے میں اپنی 22 پوائنٹس ہیں یہاں, ابھی ہم 6 پوائنٹ ختم کر رہے ہیں, لیکن میں اس پوائنٹ پہ دوبارہ آ کے آپ کو اس بات پہ انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گی. Let's go to the point number 7. Now to prove whether he really saw, لوگ جب پوچھنے لگے کیا واقعی تم نے دیکھا, تم واقعی بیت المقدس دیکھ کر آئے ہو, تم نے وہاں نماز پڑھی؟ تو he didn't shut them up by saying اچھا اگر تمہیں نہیں سمجھ آتا ہے تو چھوڑ دو, میرے ساتھ تو ایسے ہوا تھا. نہیں, he tried to tell them as much as he could. لوگوں نے پوچھا اچھا وہ کھڑکی دروازے کہاں تھے, یا اس کے اندر کیا دیکھا تم نے, یا جو جا کے آئے تھے نا بیت المقدس سے, انہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا, اچھا یہ بتاؤ اس طرف کیا تھا, اس طرف کیا تھا. تو جتنا ان کو پتا تھا وہ بتا رہے تھے. پھر بھی انہوں نے یہی کہا رات تھی, اندھیرا تھا, جتنا مجھے نظر آیا اور مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں نے اور کیا دیکھا. تو جب وہ اس طرح embarrassed نہیں فیل کر رہے تھے, he is a human being, he has a human eyes. In the dark he could only see that much. رات کا وقت تھا, جب وہ گھوڑے کو باندھ رہے تھے ان کو وہ یاد آیا کہ میں نے وہاں باندھا تھا, اس کے آس پاس کیا تھا اندھیرے میں اتنا تو نہیں دکھا. انہوں نے امبیرس فیل کیا کہ اب یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کیا تھا, اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں نے, اس کے آگے تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا تھا. He didn't cover the situation. He said نہیں مجھے نظر نہیں آیا, رات کا وقت اندھیرا تھا, جو مجھے نظر آیا. پھر وہ سوچ رہے تھے کہ اور کیا بتاؤں اور کیا نظر آیا. He was being human. And it was night time and too many things happened. Whatever he could remember, he was trying to tell them that Allah helped him by resurrecting the entire Baitul Maqdis in front of him. آج ہم اس کو کہتے ہیں ہولوگرام. دیکھیں آج کے زمانے میں مجھے کوئی کہے گا نا کہ سڈنلی کوئی پکچر اپیئر ہو گئی بیچ میں and we were able to see it, تو ہم بلیو کرتے ہیں نا, کیونکہ ہولوگرامز آتے ہیں نا. And now I'm experiencing it because I recently went and dealt with the hologram and it's amazing. Allah resurrected the whole hologram, the whole picture, the whole of Jerusalem and the Baitul Maqdis in front of him, where he could see 3D effect of where is what, and he could tell them everything what they were asking. You know, آج کل hologram میں 3D effect ہوتا ہے. It just turns around like this. تو اگر آپ یہ موبائل فون دیکھ رہے ہیں نا, it will go like this so that you can see every angle of it. You will see کیسا ہے, ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے, ادھر سائڈ میں کیا ہے, ادھر کیا ہے, ادھر بٹن ہے, ادھر کچھ ہینگ کر رہا ہے, جو کچھ بھی ہے ایوری تھنگ. ایک شو ہے, ایک کیپ ہے, ایک چیز ہے, وہ آپ کو دکھائیں گے 3D effect میں. ٹھیک ہے. That's how Allah showed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was able to tell them about what was there, and that gave them a proof, and that was to strengthen the truthfulness of the message. Why was this done? لوگوں نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ریسریکٹ کیا ان کو یہ بتانے کے لیے تاکہ وہ ان کے جواب دے سکے. صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی سچائی ہو ان کے میسج میں,
اور وہ لوگوں کو کنوے کریں کہ یہ میسج سچا میسج ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آئے. اسٹرینتھن دا ٹروتھفلنس. نمبر 8. نمبر 8، مسجد الحرام سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، بیت المقدس لایا، وہاں سے وہ خیر اوپر جا کے آئے، وہ تو معراج تھا، میں صرف اسرا کی بات کر رہی ہوں کہ وہ مکہ حرم میں سے لائے گئے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے واپس حرم میں پہنچائے گئے. So what's the connection? Why was he taken to بیت المقدس? Why wasn't he not taken from Makkah to معراج؟ کوشچن نہیں آیا کبھی آپ کے ذہن میں؟ اکثر میرے ذہن میں آیا یہ کوشچن. There is a connection for that. There was a reason why he was taken to Beit al-Maqdis, to Jerusalem. What is the reason? دیکھیں، مسجد حرام was made by Ibrahim and Ismail alayhi salam. بیت المقدس was made by اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد. ٹھیک ہے؟ So اسحاق علیہ السلام and his progeny is بیت المقدس. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے مکہ تھا. ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ سوری میرے پیر کی پرابلم ہے تھوڑی سی ابھی. اوکے، تو کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ یہ دو مساجد جو ہیں یہ حرام ہیں، حرم میں آتے ہیں، اور ان کی امپورٹنس ہے. مکے میں آف کورس ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتا دیا. جیروسلم میں آف کورس یو نو دیٹ دیور یہودیوں نے آباد کیا اس کو، اور کرسچنز نے اس کو پورا ختم کر دیا تھا، توڑ پھوڑ کر دی تھی کرسچنز نے. کیوں؟ کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا خون کیا، کیونکہ وہ تو یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ وہ مارے گئے، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا. یہ ان کا بلیف ہے، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. ہم تو یہ جانتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا اور ان کے جیسے کسی شخص کو وہاں ڈالا تھا تاکہ وہ اب دھوکے میں رہیں. ان کو دھوکہ دیا تھا، آنکھ کا دھوکہ. اللہ کا جادو، اللہ سب سے بڑا جادوگر ہے وہاں اوپر بیٹھا ہوا، وہ آپ کو جو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ کوئی اور تھے، پر ان کو وہ عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے اور ان کو لگا کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا. اس غصے میں انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو اس طرح سے ٹارچر کیا تھا، تو ہم ان کی ساری مسجدیں خراب کر دیں گے. تو انہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کر کے پورا کباڑا بنا کے رکھ دیا تھا. اور دس ٹیمپل آف سولومن، جو سلیمان علیہ السلام والا جو ٹیمپل تھا، ٹیمپل آف سولومن، اس کو تو پورا ختم کر دیا تھا. یہ تو سب بعد میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے انویٹ کیا اور جب وہ بیت المقدس پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کا ریپیئر اور رینوویشن کروایا تھا. اینڈ واٹ واز دا ریزن؟ دا ریزن واز معراج. انہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ کی امپورٹنس معراج سے پتہ چل گئی کہ یہ ایک حرم ہے اور ہمیں اس کو واپس سے رینوویٹ کر کے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ حرم والی امپورٹنس ہے. آپ کو پتا ہے کہ 3 مسجدیں ہیں جو حرم کہلاتی ہیں، ایک حرم مکہ کعبہ، دوسرا بیت المقدس، اور تیسرا مدینہ کی مسجد نبوی. یہ تینوں جگہ حرم کہلاتی ہیں. تو اس کی امپورٹنس تھی. اور ایک اور چیز کیوں امپورٹنٹ تھی؟ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے. یہ بھی تو بتاؤں آپ کو کہ معراج پہ اسرا کے وقت مکے سے اٹھا کے ان کو بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ کیونکہ قبلہ بیت المقدس تھا، کعبہ نہیں تھا. 1 سال بعد 2 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس سے اب کعبہ پلٹ کے قبلہ پلٹ کے کعبے کی طرف آ گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے مسجد
قبلتین میں یہ ہوا تھا، اسی لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، کیونکہ وہاں دو دو ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبلے کی جانب پڑھی، بیت المقدس سے سٹارٹ کری، لیکن سلام پھیرتے وقت وہ دوسرے کعبے کی طرف قبلہ بنا چکے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ قبلہ بدلے گا۔ تو یہ کنیکشن ہے کہ کعبے سے، کیونکہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، یعنی مکے میں پیدا ہوئے ہیں، تو کعبے سے نکل کر وہ بیت المقدس گئے، کیونکہ وہ ایکچوئل حرم تھا، قبلہ تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو قبلے جو اصل قبلہ اس وقت تھا ادھر لے جایا گیا، اور پھر ان کو واپس یہاں لایا گیا، کیونکہ پھر قبلہ پلٹ کر کعبہ ہو جائے گا۔ تو یہ امپورٹنس اور یہ کنیکشن تھا فار دس اسرا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بیت المقدس کی ایک اور امپورٹنس یہی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو سب رینوویٹ کیا تو یہ بتایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ فائنل بیٹل ول بی ان بیت المقدس. It's a very important location for Muslims, and that's why Muslims still fight for it, because بیت المقدس میں ہی فائنل فائٹ ہوگی۔ اور کس کی فائنل فائٹ ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دجال وہیں ملے گا، اور وہ دجال کا خاتمہ بھی وہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سب بیت المقدس میں ہوگا۔ That will be the final fight when عیسیٰ علیہ السلام will come and kill دجال، اس کو ماریں گے، اور ہر درخت اور ہر چیز جدھر سے وہ گزریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتاتی جائے گی کہ یہاں یہودی ہے، یہاں یہودی، اور وہ ان کو مارتے جائیں گے until قیامہ۔ فرسٹ 2 pages of سورہ اسراء اگر آپ پڑھ لیں، it's all about بیت المقدس اور اس کی امپورٹنس۔ تو میں یہاں زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، اتنا بتانا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان لوگوں نے بیڈ شیپ میں مسجد کو چھوڑا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جب کانکر کیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو ریپیئر کیا، اور ٹیمپل آف سولومن کو ریپیئر کیا، اوکے، اور بتایا کہ یہ ایک اسلامک سائٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نمبر 9 Ninth point is that it was also the sign that Qibla will be shifted a year or 2 later, which میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ that was one of the reasons also why this shift was brought to the focus، کہ وہ کعبے سے اٹھا کر مقدس لے گئے کیونکہ وہ اس وقت قبلہ تھا، لیکن واپس کعبہ لائے گئے کیونکہ پھر یہ قبلہ بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ 10th point، براق۔ Why did Allah subhanahu wa ta'ala send ایک سواری براق جو گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور اڑتا تھا، اور اس لائٹننگ سپیڈ سے اڑ رہا تھا؟ تو یہ کیا تھا؟ جانور تھا، فرشتہ تھا، اڑتا ہوا کوئی جانور تھا، یا کوئی اور سپیسیز ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا؟ سو وائی براق؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سب بینیفٹس بتا رہی ہوں آف دا اسٹوری آف اسراء والمعراج، ٹھیک ہے؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ wanted to give us the knowledge that Allah has other creations too who we don't know about, and Buraq is one of them۔ کس پلانٹ پہ ہے ایسے والے اللہ کی مخلوق جو ہے، ایسی والی مخلوق کسی پلانٹ پہ ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے اس کو اس پلانٹ سے بلایا اور کہا کہ یہاں سے ایک بندہ اٹھانا ہے، اس کو پہلے یہاں سے اٹھا کے یہاں لانا ہے، پھر اس کو یہاں تمہیں ویٹ کرنا ہے اس کا، جب وہ مجھ سے ملاقات کر کے آئے گا پھر تم اسے واپس اس کے گھر لے جاؤ گی، اور پھر تمہاری چھٹی۔ وہ کہاں گیا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کون تھا؟ It was not an angel, it was not human, it wasn't jinn, it's some other species۔ Isn't that a knowledge؟ پھر ہم کہتے ہیں یو ایف اوز ہیں یا نہیں ہے؟ It's a big question mark۔ At least I saw one, my father saw one، اور میں نے تو یہاں دبئی میں دیکھا تھا۔ ہم سینٹ میریز کے چرچ کے فیئر میں گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت پریشان مت ہو جانا کہ دور شواد چرچ بھی جاتی تھی۔ یس، جب میں I was a teenager،
course I wanted to, देखें अल्लाह सुब्हान ताला जब आपको डिफरेंट चीज़ों से गुजारता है ना, वो सलमान फारसी की मिसाल है ना कि वो कितने मजाहिब से गुजर के मुसलमान है, looking for truth. So there was a time I would go and sit in St. Mary's Church, ये जो St. Mary's स्कूल के साथ चर्च है, और मैं मास अटेंड करती थी, मेरी कुछ अच्छी फ्रेंड्स थी, उनके साथ में जाती थी, they were Christians of course. तो मैं जाती थी. Actually it was also because one of our maids was a Christian, and it's just fair that अगर वो जाना चाहती है अपने जहाँ भी उसका अकीदा है, we should allow her to go. पर वो कैसे जाती, वो भी लड़की थी, तो मेरे अब्बा जान कहते थे कि आप उसे लेकर जाना और आप साथ में ही लेके आना, बिकॉज देन शी इज अ मेड, शी इज यंग, शी इज न्यू, शी डजंट नो, ऐसा नहीं कोई और उससे बात करे, कुछ और बात हो, तुम साथ ले जाओ, साथ लेके आओ. he would protect her like he would protect his own daughters. तो मैं उसके साथ जाती थी और मैं उसके साथ चर्च में बैठती थी, इस तरह से मैं मास अटेंड करती थी. तो उस दिन वहां पे कोई फेयर था, तो आफ्टर द मास वी वर looking around at the fair, and it was not in St. Mary's. I was in Sharjah Church Fair. There was another church fair. I'm so sorry, but I have to tell you the correct information. Now I remember it was in Sharjah, and I remember I looked up and I saw a light, a round light. ठीक है, बस गोल गोल सी थी, कुछ स्ट्रेंज थी, ऐसी थी कि लाइट थी और उसके आसपास हेलो था, और वो हेलो जरा सा ऐसे था, kind of oval shape में था, बहुत strange था. I can still describe it to you. And I kept saying, young थी, बहुत excited हो गई, amazed हो गई कि it's not a plane, it is something else. And everybody saw it. It's not that I was the only one who saw it. Everybody saw it. And we all just stood there looking at that thing, whatever that thing was. And that light was coming like this, down, like this. It did not move like a plane, no. And we were wondering if it's going to come there. हम लोग सब डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज, सब हाँ मूव कर रहे थे, and we were all looking up at that thing. And that thing just lifted up again and disappeared. Subhanallah. And I said, if I go home and tell my parents, they won't believe me. They will not believe me. So when I went and told my father, he said, no, I believe you because I've seen it in my childhood. So I asked him, what was your experience? Then he gave me his experience, and I'm purposely sharing these experiences for you to know that there are more than us creations of Allah existing in this universe. And there are people at every level and every generation who will witness it, because Allah wants us to know, but not everything. Just giving us the signs. So my father said that he and his cousin, his name was Parvez, and he used to call him Perry, and my father's name is Iqbal. He used to call him Icky. So he said, let's Icky go to a river. तो अब रिवर पे जाना मना था इन लड़कों को कि दोनों एक एक बेटे हैं, मेरे फादर भी एक ही बेटे थे, तो माय दादी वाज वेरी प्रोटेक्टिव, तो वो मना करती थी कि रात को नहीं जाना, और नहर पे अकेले नहीं जाना, किसी के साथ जाना, यंग लड़के थे, एक ही बेटा है, तो जरा वो शी वाज वेरी प्रोटेक्टिव. तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अम्मा तो ऐसे जाने नहीं देंगी, तो जब रात को सब सो जाते हैं हम नहर पे जाके क्वाइटली स्विम करके आ जाएंगे. गए ये लोग नहर तक स्विमिंग करने के लिए. इन लोगों को लगा कि ठंडा बहुत है, पानी बहुत ठंडा लगा, तो कहा चलो हम यहीं बैठकर ऐसे यू तारे गिनते हैं, तारे देखते हैं. वी नेवर इट्स लाइक स्नीकिंग आउट एंड फीलिंग एक्साइटेड दैट वी कुड डू समथिंग ऑन आवर ओन. यंग बच्चे लड़के थे, दे वर इन देयर टीन्स आई गेस. तो माय फादर सेज दैट मैं और पैरी हम बैठे हुए थे वहां, और फिर मैंने देखा ऐसे ही एक रोशनी का गोला. This is what he said to me. And he said, but I saw people getting off from that, but they all disappeared. So he said, हम लोग एक ग्रास पर लेटे हुए थे,
میں اور پیری, اور ہم الٹا جیسے نہیں لیٹے ہوئے تھے, یوں کر کے بیٹھ کے بات کر رہے تھے. اینڈ ہی سیڈ, میں نے اس کو کہا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں, میں سمجھا مجھے دکھ رہا ہے کچھ. اینڈ they were both stunned because they were lying flat. They could not be seen by those other beings. And he said, and I asked him, what were they looking like? He said, I couldn't make out because it was dark, but they were bright. And they had very strange costumes on them. So I said, is it like those space costumes that we see in movies? Because I wanted to know what they look like. Because ये imagination कहाँ से आती है movies में? किसी ने तो देखा है ना कुछ. And then he said, yes, they were looking like that. They were in kind of some strange, very well lit, and it was all very bright. It was too bright that we couldn't see them. And they were like humans, but they were not humans. And that's all he said. And he said, and they all disappeared. And by the way, I spoke all this to my father in the night after coming back, because I told him, मैं जब चर्च फेयर में गई ये हुआ, मैंने कहा सबने देखा अब्बाजान, मैंने अकेली ने नहीं देखा. तो मत सोचना कि तुमने बस कुछ देखा, इमेजिन किया, हेल्यूसिनेट किया, क्योंकि लोग हंसते हैं ना फिर ऐसी बातें सुनकर आपसे कि इसका तो दिमाग खराब है and things like that. But my father said, no, I believe you because I have seen it. The next day it was there in Khalij Times. They covered it. They said it was a UFO. It was spotted. It came down. It went up. Somebody took pictures because I think udhar fair mein press bhi tha, aur un logon ne pictures le li, and it came in the newspaper. And I told my father, see, I told you, and it has come in the newspaper. So it was verified. It was seen. See, imagine. और हम ये कहते हैं कि कहाँ कहाँ लाइफ और है, और कौन कौन से किस्म के स्पीसीज हैं दुनिया में, यानी दुनिया के बाहर में आए हैं, मगर वो आते हैं दुनिया में और हमें नहीं पता. बुराक was one of them. Just to inform you. ठीक है? This is a sign that there are other kind of species. They look different and they have, like I told you last time, कि जिनों के भी जानवर होते हैं. जिन हमारी तरह रहते हैं, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं. उनमें क्रिश्चियन जिन भी हैं, मुस्लिम जिन है, हिंदू जिन है, एथीस्ट जिन है, इविल जिन है. ठीक है? और फिर उनके बच्चे भी हैं, फैमिलीज हैं, उनकी शादियां होती हैं. ठीक है? All that I mentioned it to you to tell you that this also is one makhluk. और इस दफा मैंने आपको बताया कि उनके जानवर भी हैं, जिनको ताइफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मिले और उनको कहा कि आपके जो जानवर हैं वो हमारे जानवरों का जो वो होगा वो उनका खाना बनेगा, and so on. So this is to tell you about Buraq. Okay, that Buraq is one of Allah's creation, and like many others we don't know. And even Miraj, जो कुछ भी हुआ, this is all. And there must be, now I come to the 11th point. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala likes us to make efforts, not just have tawakkul. Tawakkul without efforts is zero. Then you will be lost and you'll be disappointed. So what Allah has linked, okay, He's linked efforts with causes. You make an effort, it will cause things to come to you. If you don't make effort, it will not come to you. Now I'll give you the example. As I just told you, क्या मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए? जैसे अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया दुनिया से और अपने पास बुला के कहीं रख दिया, तो क्या अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेट अवे उठा के अपने पास ला नहीं सकता था? कर सकता था ना, लेकिन he wanted him to know that there is a journey involved. एफर्ट करना पड़ेगा. You have to mount this सवारी. इस सवारी पे तुम्हें सवार होना पड़ेगा, इधर से तुम्हें उधर जाना पड़ेगा, और सवारी को भी टाई अप करना पड़ेगा. ये नहीं कि अल्लाह की सवारी है तो छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी, तो अल्लाह के हुक्म से मुझे लेकर आया ना, ये तो यहीं रहेगा. नहीं, टाई अप. See, that means that creation could have gone here and there. So he was asked to tie up, to hold him there. ठीक है?
یہ ساری efforts, okay, caused the miracles to happen. ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. کیا اللہ تعالی بعد میں بتاتا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ پہلے میں I'll go with the right sequence. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کو لے کر پہنچو تم دریا پر، اور پھر کہا اپنا عصا مارو. جب انہوں نے کہا نا تو دریا ہے، اب تو ہم سب ڈوب جائیں گے، اور یہ آ گئے فرعون والے تو ہمارے پیچھے، ہم تو وہیں اچھے تھے، یہ کیا ہو گیا، اب تو ہمارے بہت کمپلیننگ تھے نا یہودی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اپنا عصا مارو، یوں مارو گے تو یہ دریا کٹ جائے گا اور کٹ کے پہاڑ کی طرح یوں جم جائے گا. اور جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تو سب ڈرائی ہو گیا پات، تاکہ یہ سب گزر جائیں ڈرائی پات میں، اور وہ سمندر کی جو لہریں وہ یوں ہی کھڑی رہیں. کیا اللہ تعالیٰ یہ اس کو یوں خود سے نہیں کر سکتا تھا؟ لکڑی مارنے کی ضرورت تھی کیا؟ لکڑی سے کوئی فرق پڑا تھا؟ What was that for? To tell Musa علیہ السلام you have to do this, then this will happen. So انہوں نے لکڑی ماری تو دریا ہلاک ہو گیا. اب اس بات کو کہ تمہاری لکڑی میں یہ زور نہیں تھا, it is still from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah had to prove it back to Musa علیہ السلام. تو کیسے پروف کیا؟ جب یہ کراس کر گئے تو فرعون کی فوج بھی آ گئی, وہ بھی کراس کرنے لگ گئے. اب یہ تو سب کراس کر کے اگلے طرف کھڑے تھے, فرعون کی فوجیں اب آئی ہیں اندر. جب تک وہ کراس کریں گی پھر ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ لو پھنسا دیا نا تم نے, اب یہ تو یہ لوگ بھی آ جائیں گے ہمارے پیچھے, پھر یہ آ کے ہم کو اس طرف آ کے ہمیں اور ٹارچر کریں گے. ہم ان کے پاس غلام ہی اچھے تھے, تم نے تو ہمیں لا کے مروائی دیا. اب تو ہم غلام نہیں, ان کے اور ٹارچر میں آ جائیں گے کیونکہ ہم بھاگے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کمپلین سن کر انہوں نے لکڑی اٹھائی اور یوں کیے جا رہے ہیں تاکہ دریا واپس سے ایک جگہ ہو جائے, کیونکہ ان کی لکڑی سے وہ دریا ہٹا تھا. اب وہ لکڑی مار رہے ہیں کہ دریا واپس ایک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور ان کو کہا اے موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری لکڑی میں کچھ نہیں ہے, نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے, یہ میرے حکم سے ہوا ہے اور یہ میرے حکم سے ساتھ ہوگا. تم اپنی لکڑی سائڈ میں رکھو, اب میں سنبھالوں گا. اور تم اور تمہاری قوم اس فرعون کو اور اس کے لوگوں کو ڈوبتا خود دیکھو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پھر آنکھوں سے دکھاتا ہے. یو میڈ دی ایفرٹ, آئی ول کاز دس ٹو ہیپن ٹو یو. مریم علیہ السلام جب وہ ڈیلیور کرنے لگی اور ان کو پیاس لگ رہی تھی اور ان کو کچھ چاہیے تھا, پتے بھی چاہیے تھے, کیونکہ she was under a tree delivering a child. She had no help, nothing. She didn't know what to do. پیاسی تھی. آپ کو پتہ ہے بچہ پیدا کرتے وقت کیسا حلق سوکھتا ہے, کیا حالت ہو جاتی ہے, پین الگ ہوتا ہے, آپ بے پردہ بھی ہو جاتے ہیں, آپ کس حال میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حال میں مریم علیہ السلام نے جب مدد مانگی تو اللہ نے کہا کہ یہ پتے تمہیں کور کریں گے درخت میں سے. تو کیا اللہ پتے جھڑا نہیں سکتا تھا ان کے اوپر؟ ضرور جھڑا سکتا تھا, پر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا ہلاؤ ڈالی کو تو پتے گریں گے تم پر اور پھل بھی. تو کھجور کھا لینا اور پتوں سے ٹھنڈک پا لینا اور اس سے اپنے آپ کو صاف کرنا. سبحان اللہ. He wants us to make that effort, to tie the camel, to tie that burak, to tie our affairs properly, to put the asa down, to shake the tree. That effort is required to cause Allah's rahmah to come to us. Allah can send the rahmah when He wants to, but He wants to see our efforts in it. So efforts and cause is linked by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے بس توکل کی بھی اللہ پر, بس میرا بھروسہ ہے بس اللہ پر کہ کچھ ہو جائے گا, ابھی میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں بس توکل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہ کچھ روٹی روزی پہنچا دے گا, لیکن میں کہیں بھاگ دوڑ نہیں کر رہی, میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی,
میں کوئی کام بھی نہیں کر رہی, میں لوگوں سے بول بھی نہیں رہی کہ مجھے مدد چاہیے, مدد آ جائے گی خود سے نہیں, مجھے کرنا پڑے گا, مجھے محنت کرنی پڑے گی, ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی, تب جا کے اللہ کی رحمت سے مجھے رزق بھی ملے گی, اور جس چیز کی بھی میں تگ و دو کر رہی ہوں وہ ٹارگیٹ اچیو ہو سکے گا. Okay. So Allah has linked efforts and causes. Nothing comes free. Yaad rakhe, nothing comes free. There must be effort to get to your goal. You have to make the effort to get to the goal. Okay? Okay. And it is to show the dedication towards your effort. Allah wants to see آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنے گول کو پانے کے لیے. ایفرٹس, ڈیڈیکیشن, دیٹس واٹ آئی مین. 12th point. اللہ تعالیٰ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وائن اور دودھ میں چوز کرنے کے لیے پوچھا تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چوز کیا تھا, تو واٹ از the difference between milk and wine? Milk is pure. It comes from a pure form. It is a pure form of food. While wine is something that ferments. تو جب انگور یا ڈفرینٹ چیزوں سے بنتی ہے وائن, انگور, کھجور, کشمش, ناریل سے بھی بنتی ہے, تاڑی اسی سے بنتی ہے. ڈفرینٹ وائنز ہیں جو ڈفرینٹ فروٹس میں سے بنتی ہیں, لیکن فروٹس کو سڑایا جاتا ہے. جب وہ سڑ جاتا ہے تو اس میں نشے کی وہ انٹاکسیکیشن آ جاتی ہے, تو اس میں سڑاہٹ ہوتی ہے. تو وائن از فرام فرمنٹڈ, سڑی ہوئی چیز سے بنتا ہے, اسی لیے اٹ آلسو کرپٹس یور مائنڈ. اینڈ ملک از پیور. آپ کو پتا ہے کہ ملک کے لیے کیا کہا جاتا ہے, it clears the acidity. Okay, it kills the acidity. So it's pure, it is in a pure form. Subhanallah. Okay, so that to یہ بھی ایک ہمارے لیے بینیفٹ ہے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا دین پیور ہے. It's not a corrupted form. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chose milk for his ummah instead of wine. Jabke wine was halal then, by the way, just to let you know. That's why he was offered both. Wine was not yet haram in that time. So he was offered both کہ تم اپنی امت کے لیے ایک ڈرنک پسند کر لو. انہوں نے دودھ پسند کیا. اتنے لوگ دودھ نہیں پیتے ہیں نا. We are all fans of milk. Camel milk, goat milk, کسی فارم میں بھی milk. You just give me, I'll be very happy to have milk than any other drink, honestly. Today also. I'm a milk fan. Me, my siblings, all of them, mashallah. 13th point. In one version, in one of the versions of the hadith, بتا رہی ہوں آپ کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب آدم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں بہت سارے بچے تھے اور بائیں ہاتھ میں بہت سارے بچے تھے, زیادہ بچے تھے. تو جب آدم علیہ السلام دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے, ان بچوں کو دیکھ کے ہنستے اور خوش ہوتے, پھر بائیں ہاتھ کی طرف جب اپنے بچوں کو دیکھتے تو روتے. تو انہوں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ تمام بچے ہیں ان کے, from آدم علیہ السلام until the life ends. ٹھیک ہے. He says یہ ہے وہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال جس کا تذکرہ قرآن میں. ایک طرف وہ بچے ہیں جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں جو جنت میں جائیں گے. جب وہ اپنے ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ سب کامیاب بچے ہیں, ان کو آخرت کی کامیابی ملتی ہے. اور یہ وہ بچے ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو ایک باپ ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے ناکام نامراد نکلے, ڈس اوبیڈینٹ نکلے, کچھ نہیں پایا اور انہیں جہنم میں جانا پڑے گا, ہیں تو میرے ہی بچے نا, بٹ ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, اللہ کا حکم. So this shows
What does it show? اصحاب الجمین and اصحاب الشمال, اس کو بھی تشدید کرا دی گئی. اور کیا بتایا گیا کہ ایک باپ کے دو قسم کے بچے ہو سکتے ہیں, اچھے بھی برے بھی, and he can only do his best. آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اپنے دو بیٹے تھے, جن میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا خون کر دیا تھا, تو دونوں انہی کے بیٹے تھے. تو you cannot say کہ everybody is going to be the same and they can be different and yet they will be punished. Like نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سامنے ڈبا دیا گیا, cannot do anything. کسی نے میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دعا کر لیں, میں ریجیکٹ کروں گا, no problem. This is how it is. ٹھیک ہے. 14th point. اب 14th point is very interesting. آپ نے نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ تو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ایمان کے کتنے پوائنٹس ہیں. ایمان کے 6 اصول ہیں. 6 اصول ایمان کے ہیں نا, ہم سب مانتے ہیں نا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, پھر یوم الآخر ہی, قدر خیر ہی و شر ہی. یہ 6 اصول ہیں. ٹھیک ہے. یہ 6 اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی دکھائے گئے. So he witnessed the 6 pillars of Islam, the 6 اصول of ایمان. کیسے؟ یہ ہے میرا 14 point. نمبر 1, توحید, کہ اللہ ایک ہی ہے اور کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, اور اللہ نور ہی نور ہے. اللہ کے حجاب کو دیکھا, اس کے نور والے حجاب کو دکھایا گیا. یہ ہے وہ اللہ, دیکھ لو تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے, نور ہی نور ہے. یہ ان کا حجاب تھا اللہ کا. یہ توحید پکی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے اللہ سے ملاقات کی بات کی اور ان کا حجاب دیکھا. تو he witnessed that there is this power, this might and majestic being called my Rabb, Allah. ٹھیک ہے. نمبر 2, ٹھیک ہے, آمنت باللہ و رسلہ, تمام انبیاء سے وہ خود پرسنلی ملے جو امپورٹنٹ انبیاء تھے, جن کے اتنے سارے تذکرے ہیں قرآن میں, ان سب سے ملاقات ہوئی. یہ ہے آمنت باللہ و رسلہ. پھر 3rd پہ آتے ہیں, اللہ نے ان کو جبریل علیہ السلام فل فارم میں, اوریجنل فارم میں دکھائے, پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے ریسیو کیا, فرشتوں نے ودا کیا, اور وہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا. تو آمنت باللہ و ملائکہ, یہ ملائکہ کا یقین, یعنی وہ تو خود پرسنلی ملے نا, سب سے آنکھوں سے دیکھا نا. یہ اصول ہیں ایمان کے. ٹھیک ہے. 4th اصول ایمان کا کیا ہے؟ یوم الآخر, ان کو جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, اور 7 آسمان دکھائے گئے کہ یہ سب ایگزسٹ کرتے ہیں, دیکھ لو. یہ سب ہوگا. جو دوسروں کی بھی جو پنشمنٹس ہیں وہ دکھائی گئی. یہ سب پنشمنٹس یہاں پہ آلریڈی this has been established. تو یوم الآخر ہے, وہ کو دکھائی گئی کہ یوم الآخر میں اس کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہ ہو گئی آمنت باللہ بالآخرہ ہی, آخرت پر ایمان. ٹھیک ہے. لاسٹ ہے آمنت باللہ قدر خیر ہی و شر ہی. یہ کہاں سے آپ کو ملتا ہے معراج میں؟ قلم. Didn't I tell you that when he reached the 7th sky, he heard the pen writing. He realized واقعی قدر لکھی گئی ہے اور لکھی جا رہی ہے. روزانہ کی قدر الگ لکھی جا رہی ہے, ڈیلی لکھا جاتا ہے آج یہ ہوگا. قلم لکھ رہی ہے اللہ کے حکم سے. قدر ہے, کہیں اچھے کی کہیں برے کی. جو برا کر رہا ہے اس کے برا کی, کسی کا کوئی اچھا ہے اس کے ساتھ بھی برے کی, فار اے ریزن بتایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا نا جو کچھ بھی, دیکھنے میں تو لگتا ہے بہت برا ہو گیا نا, لیکن وہ ان کے لیے کتنا اچھا ہو گیا کہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا. قدر ہے, پین لکھ رہی ہے. یہ ہیں 6 اصول
ایمان کے جو ان کو پرسنلی فزیکلی دکھائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. 15 پوائنٹ. دا بردرہڈ امنگ دا انبیاء. سارے انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں. It's a family. They love each other. They are not jealous of each other. They are not enemies to each other. کوئی نبی چاہے وہ ایک دوسرے سے کوئی کسی میں آگے ہے پیچھے ہے افضل ہے یا لیس افضل ہے, there is nobody saying anybody is, I don't like him or I'm against him. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ they are all together because they are all working for Allah subhanahu. One. Acknowledge اس سارے میں acknowledge the position of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ریئلائز کریں آپ کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ تم باقی انبیاء سے افضل ہو. ان کو بیت المقدس میں بھی انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ باقی لوگوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, وہ سب انبیاء تھے. اور پھر یہ کہ باقی انبیاء میں سے کوئی بھی سدرۃ المنتہا نہیں گیا, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اور یہ معراج جیسی چیز اور کسی انبیاء کو نہیں ملی, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. تو ان کو باقی انبیاء پر افضلیت کا یہ ایک سائن ہے. اور ایک سائن کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ روئے. He started crying. میں چاہتا تھا میری امت سب سے زیادہ ہو پر تمہاری امت سب سے زیادہ ہو. But he cried out of envy, not jealousy. And you are allowed to be envious of those who are closer to Allah, who do better. You don't have to be negative in it, but you wish that you attain that place. ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہیں بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کاش میں ایسا قرآن پڑھ سکتا, کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے, کہ تلاوت کتنی اچھی ہے, کاش میں ایسی تلاوت کر سکتا. تو دس از اے گڈ جیلسی. یہ ہونی چاہیے. وہ دیکھو کتنا قرآن پڑھتا ہے, کاش میں اتنا قرآن پڑھ سکتا. وہ دیکھو کیسے میمورائز کرا ہے, کاش میں میمورائز کر سکتا. تو یہ دس از اے گڈ جیلسی. ٹھیک ہے. تو یہ جیلسی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میری تو امت تم سے کم ہوگی تو روئے, میری امت کا میں بہت چاہتا تھا کہ میری امت سب سے زیادہ ہو. اس میں اور ایک چیز پوائنٹ کیا مل رہی ہے کہ ہر نبی اپنی پوزیشن اور جو اس کے لیے ڈکری ہو گیا ہے اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو بتا دیا آدھے بچے ادھر جا رہے ہیں آدھے بچے ادھر جا رہے ہیں, انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا. پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہے کہ ان کو بہت خواہش تھی کہ میری امت سب سے زیادہ ہو, لیکن ان کے لیے ڈکری یہ ہوا کہ نہیں, ان کے اوپر ہماری امت زیادہ ہوگی, تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا. تو سارے انبیاء پوزیشنز کو اور اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. they are all in brotherhood. Nobody is enemy to anybody. Number 16, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹس, ان کی پوزیشن by what he experienced that he was the most highly chosen amongst all the prophets. He led the other prophets. He was able to see the veil of Allah subhanahu wa ta'ala. He was able to reach Sidrat al-Muntaha. He heard the pen writing. All that shows his status with Allah subhanahu wa ta'ala and compared to all others. 17th point, the status of Salah, the importance of Salah. اس پہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گی, پہلے بتا چکی ہوں. اس کو ریمائنڈ کر رہی ہوں کہ this is the benefit we get from Miraj. کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ it is such an important matter کہ معراج میں جب اللہ تعالیٰ کو ان سے باقی سب سیکرٹ پلاننگ اور بات کرنی تھی, اس میں امت کے لیے نماز دی کمپلسری کر کے, obligatory کر کے. ٹھیک ہے. اور جب وہ لوٹ رہے تھے تو تمام آسمانوں پر 7 آسمانوں پر 7 بار فرشتوں کی ٹولیوں نے ان سے ان کی امت کے لیے حجامہ جیسے علاج کی بات کی, اس کی امپورٹنس سمجھی. اور کسی چیز سے آپ کے علاج میں کبھی آپ کو گارنٹی نہیں ملے گی, ہر جگہ آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ ملے گا ایکسپٹ ان حجامہ, because it is given by Allah subhanahu wa ta'ala for the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And all the malaika reminded him in 7 heavens 7 times. And he was amazed کہ کوئی سب یعنی 7 بار ان کو ریمائنڈ کیا گیا. اس کی امپورٹنس یہاں سے ملتی ہے
اور آخری میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بیماریاں اللہ تعالیٰ لکھ کر بھیج رہا ہے اور نیچے جانے والی ہیں، آپ اپنی امت سے کہنا اس سے بچے رہیں ہجامہ کر کے، اور جن کو تکلیف ہو جائے وہ اس سے ٹریٹمنٹ لے لیں. تو پریکاشن اینڈ ٹریٹمنٹ دونوں کے لیے اٹ واز ہجامہ. So this is the status of Salah and Hijama from Miraj. 18th point. The superiority of this ummah against Musa علیہ السلام ummah. Okay. کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کی امت سے زیادہ سپیریئر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، تم جاؤ واپس جا کے کہو اپنے رب سے کہ 5 وقت کی نماز کو بھی اور کم کر دیں. میں جانتا ہوں میری امت تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھے گی. But we took it now. And we do, most of us do pray 5 times. ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہم سب 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے، ہم جانتے ہیں، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اللہ ان پر رحم کرے اور ان کو ہدایت دے. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کتنے سارے مسلمان ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کم ہیں، بہت ہیں ایسے مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے وہ چیلنج دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اس کے بعد نہیں جا رہا اللہ کے پاس اور کم کرانے، اب تو مجھے شرم آ رہی ہے، 50 سے 5 پہ آ گیا، اب میں نہیں جا رہا اللہ کے پاس دوبارہ، میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی. بیچارے لے کے آئے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان 5 وقت کی نمازوں کو پکڑے رہنا، کیونکہ یہ معراج میں مجھے دی گئی ہے. This is one obligatory thing that I brought from Miraj. It is that important. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام میری امت تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکی. And namaz is a special thing. Allah valued it so much that he gave it in Miraj personally to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اپنے پاس بلا کے جو ایک چیز کمپلسری کی وہ صرف نماز تھی. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وی ہیو ٹو فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو میک اٹ ریمین ان دیٹ اسٹیٹس جو ان کو، تاکہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں ان تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے، because Allah knew that we can. Remember, Allah doesn't give us anything that we can't do. اللہ جانتا تھا کہ یہ میرے نبی محمد کی جو امت ہے یہ 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھ لے گی. We have to now not let them down and do our 5 وقت کی نماز انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 20th point کہ معراج سے پتہ چلا آسمان ہے واقعی ساتھ. معراج سے پتہ چلا کہ جنت اور دوزخ بھی ہیں اور واقعی ایسے ہیں جیسے قرآن میں بتائے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، تو وہ تو دیکھ کر آ گئے فزیکلی. اور یہ sorry, I think I missed the 19th point. 19th point is کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا معراج کے جرنی سے، ان کے سفر سے، کہ واقعی اللہ اوپر ہے، اپنے تخت پر راج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ادھر ادھر ہر جگہ نہیں ہے، اللہ میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے. in his علم with us، یعنی اس کی نالج ہے، اسے نالج میں ہے، اس کے نالج میں ہے، اس کے خبر میں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا ڈریم بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ کا ساتھ اس طرح ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پر اس نے اپنی مہربانی کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے. اس طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ فزیکلی نیچے نہیں آتا دنیا میں، اور اللہ ہمارے ساتھ آس پاس نہیں ہے. اور اس کی ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا کوئی صحابی اس عورت کو لے کر آیا اور کہنے لگے کہ یہ عورت جو ہے وہ آپ سے
مسلمان ہونا چاہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تم کیا جانتی ہو اسلام کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگ ایک اللہ کو بلیو کرتے ہو بس، اور آپ نبی ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ میں تو یہاں ہوں، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے یوں اشارہ کیا. اس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، اس کے دل میں اسلام ہے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ اوپر، اللہ ادھر ادھر نہیں، میرے اندر آپ کے اندر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ 19 پوائنٹ تھا. 20th پوائنٹ تھا کہ heaven and hell exists. Allah showed it to him that they are all there right now. Okay. 21st point is fitra is purity. Iman is purity. Milk is purity. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chose purity for his ummah in every way. 22nd and the last point is what are the fiqh benefits besides these benefits. ابھی تو میں نے وہ بینیفٹس آپ کو بتائے، اہمیت بتائی، فضیلت بتائی، اور آپ کو بتایا کہ اس سے ہم لوگوں کو کیا کیا ملا، کیا کیا. اب اس میں فقہ کی کوئی اصول ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. نمبر 1 1 2 3 4 5 6 بس 7 ہے، چھوٹے چھوٹے سے. ٹھیک ہے. نمبر 1 we need to ask permission before entering any closed door. چاہے وہ آپ کے امی ابا کا کمرہ ہو، آپ کا کمرہ ہو، اور آپ کے کوئی بھی اندر ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو. when the door is closed you knock the door before entering. کہاں سے ملا یہ benefit؟ کہ when Jibreel علیہ السلام took Nabi صلی اللہ علیہ وسلم to the first heaven, he knocked the door of the heaven and the angels asked, who is it? Do you have permission to enter? And then he was allowed to enter. So knocking any closed door is part of the benefit we learn from this. This is one of the Islamic etiquettes. Number 2, when somebody asks, who is it? Don't say me. It's not allowed. You have to give your name. It's very important that you give your name. You think people in the heavens don't know who's Jibreel alayhi salam? He could have said, me, I'm coming with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, I am Jibreel. Always say your name. یہ تو میں نے فک بینیفٹس نکالے ہیں. بعد میں آف کورس میں نے کلمہ میں اور جو میرا اسلامک لرننگ سینٹر میں پورا ایٹیکیٹس اینڈ مینرز آف اسلام پر پورا کورس کرایا تھا فار دا گروپ آف پیپل. بٹ دیٹ از after I learned everything. But this particular manners, these two, I must give the credit to my father. May Allah subhanahu wa ta'ala give him Jannah and forgive his sins. And may this be Sadaqah Jariyah for him, that he always knocked our doors before coming into our rooms. Even he would knock the door if my mother was in the room. And I would sometimes laugh and say, it's your wife. And he would say, so I must knock the door because she's closed it. I don't want to embarrass her. Maybe she will be in a position not to let somebody in. And whenever he knocked at my door and I asked, who is it? Bache the hum log. Who is it? He would say, Iqbal. And I would say, Abba Jan, you don't have to give your name as if you're a stranger. Why do you have to say Iqbal? You can say, main hu. He said, this buri baat hai. Aise kehna, main hu. Main kaun? I have a name. My parents gave me a name and I should always give that name. So I said, you can just say Ba, ya main tumhara Abba Jan hu. Kyun? I have a name. I don't have to give my rishta to you. Ki main tumhara baap hu, bhai hu. I have to give my name. So this manners I learned at a teenage. So I always gave my name when people asked, who is it? So even if my children would ask or my brothers and sisters would ask, I would say I'm Durre Shahwar. I would not say I'm me. So ye ek fiqh benefit. Number 3, the one who's walking and coming in must give salam to others, even if that person is an authoritative person. So even if میں منسٹر ہوں، گورنر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، اگر میں آ رہی ہوں اس وقت روم میں تو مجھے سب کو سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ سارے میرے نوکر ہی کیوں نہ، کیونکہ جب میں باہر سے آتی ہوں تو مجھے سلام کرنا چاہیے،
जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, ठीक है, वो सबको सलाम दे, ठीक है, and when the angels come they give salam to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, इस तरह से, ठीक है. And we know what happened when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went, even though those are angels, he gave salam to them because he's coming there, so he's giving salam. Fourth point is, it is allowed to give good news and glad tidings. जब आपके पास कोई अच्छी खबर हो किसी के लिए, आप किसी के लिए अच्छा ख्वाब देखें, आप किसी के लिए कोई अच्छी बात सुने, उनको जाके जरूर बताएं. To give good news and glad tidings, it is good to give. How he was given good news and glad tidings. ठीक है? Number 5. It's permissible to give advice if it's beneficial, even if they don't ask you. कभी कभी लोग कहते हैं ना, मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी, सो प्लीज स्पेयर मी, आई डोंट वांट टू हियर योर एडवाइस. कहना ठीक है, बट मुझे देनी है, मैंने दे दी. कहाँ से मिला ये नुक्ता? Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ask Musa alayhi salam, advise me please, what shall I do? He didn't ask. But Musa alayhi salam said, मुझे तुम्हें कुछ एडवाइस करनी है. Go back. I think you should go and ask Allah to reduce the namaz for your ummah. They won't be able to pray 50 times. Did Nabi sallallahu alaihi wasallam ask his advice? No. He gave his advice because when it's necessary to give advice to somebody for their betterment, do it. Don't hesitate, don't think वो क्या सोचेगा, ना ले आपकी एडवाइस, आपने दे दी, आपका काम खत्म, बट दीजिए. It's all right to give advice to somebody who will benefit from it, okay, if it's a beneficial advice, okay. Number 6, it's permissible to sit with your back towards Kaaba. You know, मैंने बहुत दफा देखा है, जब मैं शुरू में भी उम्रा और हज पे गई थी, there was this confusion कि I cannot turn around and walk away from Kaaba. So lots of people walk backwards. They don't want to put their back to Kaaba. और बहुत सारी different countries के लोग पहुंचते हैं वहाँ पे. मैं नहीं बताऊंगी किस कंट्री के, बट मैं वहाँ बैठी हुई थी. अब ऑब्वियसली ये काबा है, ठीक है, काबे के आसपास एक जगह है बैठने की, लेकिन जहाँ मैं बैठी थी तो पीछे वॉल थी, वॉल के पीछे काबा है, ठीक है. इफ आई प्रे टुवर्ड्स दैट वॉल बिकॉज देन काबा सामने है. लेकिन जब मैं बैठी थी तो मैं पीठ थक गई थी, तो मैं टेक लगा के बैठ के कुरान पढ़ रही थी. तो वहाँ खातून आई और उसने कहा, इट्स वेरी बैड, पीठ पीछे करके नहीं बैठो, इस तरफ मुंह करके बैठो. ऐसे मेरी पीठ दुख रही थी, इसलिए मैंने कहा नहीं, यू शुड नॉट पुट योर बैक टू काबा. अच्छा, फिर मैं यूं बैठ गई. जब यूं बैठी बैठी थक गई तो मैंने अपने पैर खोल लिए. उसने कहा, पैर तुम्हारे काबा की तरफ जा रहे हैं, पैर इस तरफ करो. मैंने कहा, यार अल्लाह, इसने तो मेरा बैठना मुश्किल कर दिया, कभी पैर नहीं रखने दे रही, कभी बैक नहीं रखने दे रही, मैं कहाँ जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है. It's allowed to keep your back towards Kaaba. And where do we get this from? Where did Nabi sallallahu alaihi wasallam see Ibrahim alayhi salam? इब्राहिम अलैहि सलाम को उन्होंने पाया काबे पे पीठ टेक कर बैठे हुए. इससे हमें नुक्ता मिलता है फिक्का कि आप काबे से पीठ लगा के बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है. लास्ट पॉइंट इन दिस इज दैट नाइट ट्रैवलिंग is preferred to the day traveling. It's more blessed, night traveling against the day traveling. And Isra word means night travel. Isra was a blessed journey. और वो इसलिए, of course, क्योंकि नाइट में you don't miss the day. रात तो गुजर जाती है ना, रात का सफर आसान होता है, because you are not going to be busy in the night. आप बैठेंगे, ऊँग जाएंगे, उठेंगे, पहुंच जाएंगे, उसमें आपको दिन पूरा मिलता है. आपका दिन बर्बाद नहीं होता सफर में. रात का सफर आसान होता है, ठंडा होता है, गर्मी कम होती है, धूप नहीं होती है, थकन नहीं होती है. Of course, it all depends on what is your situation. सबकी, but generally, this is a fiqh point from this Miraj and Isra. Allah could have made him travel in the day, but he made him travel at night to make it comfortable and easy, so that he could go, come back, rest, get up, and be fresh to tell the story. Okay, so this is it. I think
جو میری اسٹوری ہے وہ میں نیکسٹ ویک آپ لوگوں کو سناؤں گی کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ I have it in my mind. I'll put a note there that I will tell you that story which is related to this. There are two stories. One story that my grandmother told me, so don't ask me the authentication, but I've heard the story from some Islamic books also, but I did not see the reference, so I cannot give you the reference. I'm telling you that. But this story was told to me when I was a very small child. But my dadi's stories, may Allah make it me صدقہ جاریہ even for my dadi. پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی صدقہ جاریہ کیسے بنے گا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں how many times I take my dadi's name, my father's name, and that shows that what they left behind is giving them benefit. آپ اس سے کبھی کبھی سبق لیجئے. آپ کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ کیا آپ بھی نانی دادی بنیں گے تو کوئی آپ کا نام لے کے آپ کے لیے باتیں کرے گا کہ ہماری دادی نانی نے یہ سکھایا تھا, ہماری امی نے یہ سکھایا تھا. آگے جائے گی بات اور پھر وہیں تک رہے گی, بس اس کے بعد پردادی تک نہیں جاتی. کبھی کبھی یہ سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ نیکسٹ 2 جنریشنز ہی آپ کو یاد کر پائیں گی. ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ریممبرڈ فار لانگ. اپنے کام خود کیجیے دنیا میں, مت آسرا کیجیے کہ آپ کے پیچھے آپ کے بچے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. بچے اور ان کے بچے تو پھر یاد بھی نہیں کریں گے. And then that's done for you. So let's make ourselves fit enough to make more efforts. خوب ایفرٹ کریں تاکہ وہ کاز ہو ہمارے لیے ریوارڈ آنے کا, اور اللہ ہم سب کو ریوارڈ دے اور ایلیویٹ کرے, ایکسیپٹ کریں ہماری اس محنت اور جدوجہد کو. یہ ٹائم نکال کے جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں میرے ساتھ اور میری بات سن لیتے ہیں, میں ٹائم نکال کے جو آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں, یہ توفیق اللہ نے دی ہے, اور اللہ اس میں ہمیں برکت دے, خیر دے, اور قبول کرے ہماری اس ایفرٹ کو. اینڈ may اللہ cause it to be rewarded for all of us انشاءاللہ. اللہ ہماری محفل قبول کرے. میرا کہنا سننا, آپ لوگ کا بیٹھنا, آپ لوگ کا سننا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اور اللہ ہمیں اس کے بدلے خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی, اور ہر دنیا اور آخرت کے شر سے بچا لے. اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے, تمام بیماریوں کو دور کر دے, مکمل شفا دے. جتنے بیمار ہیں سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان سب کو شفا دے, سب کی تکلیف پریشانیاں دور کر دے. اور آپ لوگ بھی میری بھی دعا کرنا. جنرلی میں آپ لوگوں کی دعا پہ نہیں ڈپینڈ کر رہی, بٹ دس از جسٹ بیکاز مجھے I have some problem, تو اللہ کرے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ میری دعا آپ کے حق میں اور آپ کی دعا میرے حق میں قبول کرے, اور اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا گو بنائے. بیکاز ریممبر ون تھنگ, کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ہم پہلے اپنے لیے دعا کریں, یہ بھی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹ مائی دعاز فار آل آف یو. اور میں خاص طور سے بتانا چاہوں گی, anyway it is that I saw Ifat in my dream 2 days back, and I wanted to let Ifat know that I saw her in my dream. It was a very good dream. Everything was very good and pleasant. And subhanallah, Ifat was looking for some kind of wire to connect something, electrical wire to connect something somewhere. She was looking for a very specific kind of a wire. میں بہت اسپیسیفک ڈریمز ہوتے ہیں, میں کبھی کبھی خود سوچ میں پڑ جاتی ہوں, بہت ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں. تو میں اس کا وہ وائر کو دیکھ کر میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, اف یو نیڈ دس کائنڈ آف وائر نا, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا ہے, فلیٹنڈ سی وائر ہے, وائر تو گول ہوتی ہے, فلیٹنڈ سی کچھ اسپیسیفک چیز کی ہے. مجھے دو, میں اس کی تصویر اتار کے میرے ابا جان کو بتاتی ہوں, بیکاز میرے ابا جان ہر قسم کی وائر دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے, اور وہ آپ کو یہ ریپیئر بھی کر دیں گے. آپ صرف ان کو بتا دو. تو اتنے میں آئی سی مائی فادر کیم اینڈ آئی انٹروڈیوس ہم ٹو عفت, اینڈ آئی سیڈ یہ میری فرینڈ ہے, بہت اچھی میری دوست ہے, آپ ان سے ملیں اور پلیز ان کا یہ کام کر دیں. اینڈ ہی واز لافنگ اینڈ ٹیلنگ عفت یہ مجھے ہینڈی مین کی طرح یوز کرتی ہے. So I just hugged him from behind and I told him, yes, you're my handyman. It was a very happy dream. And Ifat was laughing and happy. And I think Mahmood Bhai was also there in the vicinity. So it was all good dream. Every such dream is good, and it's good to tell them. And as I just said,
it's good to give glad tidings and good news, which is part of Sunnah. I've given the good news. May Allah subhanahu wa ta'ala bring khair in your life. Maybe there is some khair coming to you. So I just wanted to tell you because it was some kind of a party. So let's party. So this is it. Okay, inshallah. Khair for everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.